اگر رمضان کے پہلے 2 عشرے گزر گئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے۔ سوچیں، اگر اس رمضان اللہ آپ کا نام بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں جہنم سے نجات مل گئی تو اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کیوں ہے، کون سے اعمال ہمیں جہنم سے بچا سکتے ہیں، اور وہ خاص دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے میں کثرت سے پڑھتے تھے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے یہ ویڈیو آپ کی آخرت بدل دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خوش آمدید ہے آپ کا چینل حیا کی آواز میں، جہاں حیا بولتی ہے اور دل جاگتے ہیں۔ ایک ایسا چینل جہاں بات کی جاتی ہے دلوں کے اصلاح کی، گھروں کے سکون کی اور حیا کو زندہ کرنے کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو آئیے ویورز، آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے اور جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ آج ہم رمضان کے تیسرے عشرے کی بات کریں گے، جو دراصل مومن کے لیے آخرت کی کامیابی کا آخری موقع ہے۔ دوستو، جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ انسان اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ ایسی آگ ہے جس کی شدت دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے جو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ عشرہ بہت قیمتی اور فیصلہ کن ہے۔ سچی توبہ، سب سے پہلا طریقہ ہے دل سے سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ اگر انسان سچے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ استغفار جہنم سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ لہٰذا اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کسی کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آخری 10 راتوں میں عبادت بڑھا دیں۔ صدقہ و خیرات، صدقہ بھی جہنم سے بچانے والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، چاہے تھوڑا سا صدقہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دعا کو آخری عشرے میں بہت زیادہ پڑھیں، اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں عبادت بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور اعتکاف کرتے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ عشرہ خاص محنت کا وقت ہے، یہ عشرہ خاص محنت کا وقت ہے۔ سوچیں، اگر یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے لیکن آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اس لیے اس عشرے کو ضائع نہ کریں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے تو آج ہی نیت کریں، نماز کی پابندی کریں، توبہ کریں، قرآن پڑھیں اور لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل حیا کی آواز کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم سے نجات کے راستے کو جان سکیں۔ والسلام۔